اب جس طرح کے میسیجز واشنگٹن میں ہم دیکھ رہے ہیں سینٹ نے اختلاف کر دیا صدر کے ساتھ ہی، سابق ایمبیسڈر رائن کراکر اختلاف کر رہے ہیں موجودہ جو مندوب ہیں سفیر زلمے خلیلزاد سے، کیا پیغام مل رہا ہے اس سے طالبان کو اور خطے کے دیگر سٹیک ہولڈرز کو؟ میرا خیال ہے جو پیغام مل رہا ہے یہ کوئی مثبت پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ شاید امریکہ کی پوزیشن کو اچھا خاصا کمزور تو پہلے ہی کر چکا ہے۔ میں ایمبیسڈر کراکر کے ان کے جو خیالات ہیں اس سے اس حد تک تو متفق ہوں کہ افغانستان میں جب قیام امن کے لیے زلمے خلیلزاد نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو ایسا محسوس ہوا، اور وہ ظاہر ہے بعد میں پتہ بھی لگا کہ وہ بالکل بلا مشروط تھے، کیونکہ اس میں پہلے تو امریکہ کا یہ خیال تھا کہ آپ ڈائریکٹ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات ہونی چاہیے، لیکن پھر بعد میں طالبان کی انسسٹنس پر وہ اس سے دستبردار ہوئے، جس سے کہ یقینی طور پر افغان حکومت کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اور افغانستان کے دارالخلافے میں اچھا خاصا پینک ہے، اور وہ آپ کو صدر اشرف غنی کے اس خط سے بھی نظر آ رہا ہے جو انہوں نے گزشتہ روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے بجٹ کو کم کر سکتے ہیں لیکن آپ پلیز اپنا ودڈرال سلو ڈاؤن کریں، جلدی نہ نکلیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے افغان حکومت کی جس طرح پوزیشن کی بات کی کچھ کمزور ہو گئی ہے، افغان حکومت مذاکرات کے لیے کس حد تک تیار ہے؟ اور یہ میں سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو ہائی پیس کاؤنسل جو امن جرگہ ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہے کوئی، پھر صدر اشرف غنی نے 2 کاؤنسلز بنائی، ایک 12 رکنی مشاورتی کاؤنسل، ایک 9 رکنی کاؤنسل جس کا مقصد مذاکرات کرنا تھا، لیکن ان کو خود افغانستان کے اندر ہی سپورٹ نہیں ملی، نہ صدر اشرف غنی کو اس بارے میں سپورٹ ملی، نہ جو اراکین انہوں نے اس کے لیے منتخب کیے ان کے بارے میں کوئی کنسنسس ہے۔ تو اگر کل کو طالبان راضی بھی ہو جاتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تو افغان حکومت کس حد تک تیار ہے؟ بالکل یہ بہت جائز بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر اشرف غنی کا جب سے آپ دیکھیں جب سے وہ حکومت میں رہے ہیں ان کی جو امن کے حوالے سے جو پالیسی ہے صرف امن کا گیت گانا امن لانے کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک واضح روڈ میپ ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی جانب سے بھی مختلف قسم کے پیغامات آ رہے ہیں۔ دیکھیے ان کے قریب جو ابھی نئے لوگ آئے ہیں وہ تو پرو وار ہیں، وہ پرو پیس ہے ہی نہیں، یعنی ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور دوسرے جو قریبی ساتھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار پرو وار لوگوں میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 قسم کی ہائی پیس کونسل، پھر اس کے بعد ان کا بار بار کبھی ان ممالک پر انگلیاں اٹھانا کہ جی یہ ذمہ دار ہیں، کبھی ان کی تعریف کرنا، ان کی طرف سے بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں جس نے بھی ان کی پوزیشن کو کمزور کیا۔ میں اس بات پہ سمجھتا بھی ہوں کیونکہ اس پورے عمل میں اگر سب سے زیادہ کوئی بڑا لوزر ہے تو وہ صدر اشرف غنی ہی ہیں، ان کی نہ صرف حکومت کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے بلکہ ان کی اپنی پوزیشن بحیثیت ایک لیڈر بھی بہت کمزور ہوئی ہے، اور یاد رکھیے کہ افغانستان میں صدارتی الیکشنز آ رہے ہیں اور ان کی بہت بڑی سٹیکس ہیں۔ طالبان جو ہیں ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پبلک میں کچھ مفاہمتی نوعیت کے پیغامات بھی سامنے آ رہے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ تنہا اقتدار نہیں چاہتے افغانستان کا، اور پھر یہ بھی ان کے ایک نیگوشیٹر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ امریکی فوجی چلے جائیں تو بھی طالبان افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکی ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ کی مدد لینا چاہیں گے۔ تو اس ٹون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیوں طالبان اس کی ضرورت محسوس کریں اور کتنا بھروسہ اس پہ کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح ایمبیسڈر رائن کراکر نے بھی کہا کہ ہر طرح کے وعدے وہ کریں گے کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ امریکہ ان پہ عمل درآمد یقینی نہیں بنا سکے گا۔ میرا خیال یہ کہ انہوں نے تو اپنی پوزیشن میں اچھی خاصی، جو ان کا شروع سے کافی سخت موقف تھا اس میں اچھی خاصی انہوں نے نرمی لائی ہے۔ افغانستان میں لوگ بڑے ہی ایج پہ رہے ہیں، اور جب بھی طالبان کے نئے دور حکومت کی بات ہوتی ہے، اور یہ بات بھی اب واضح ہو گئی ہے کہ طالبان کی جانب سے یہ واضح ہوئی ہے کہ ہم مکمل طور پر حکومت نہیں کریں گے بلکہ وہ شراکت اقتدار کی طرف جائیں گے۔ اور میں یہاں پر صرف ایک انتہائی اہم جو نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ ایگریمنٹ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مستقبل کی حکومت کے حوالے سے کوئی روڈ میپ کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا تو مجھے اس کی کامیابی پر بہت زیادہ میں محتاط ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت ایک بہت بڑا سینٹرل رول ہے، کیونکہ وہی طالبان کے ساتھ مل کر فیوچر کا روڈ میپ بنائے گی۔ اگر کوئی بھی ایگریمنٹ اس سے باہر ہوتا ہے، طالبان کچھ بھی کہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی مستحکم حکومت بن پائے گی اگر امریکی صرف اور صرف اس بات پر زور دے کہ جی ہم نکل رہے ہیں، یہ ہمارا ودڈرال ہے، یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ پر آپ کریں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ اور اس معاملے میں ایمبیسڈر خلیلزاد کا کم از کم یہی موقف بارہا سامنے آ رہا ہے کہ وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔